محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سیرت طیبہ پر اپنی معلومات پیش کروں۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی سیرت ایک اتھا سمندر ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص حضور علیہ السلام کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان یہ قوت نہیں رکھتا کہ وہ یہ کہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی سیرت کا حق ادا کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ میرے دوستو، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلیوں میں ہے قرآن بولتا ہے۔ محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے۔ نبی ہنستا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اپنے اولاد سے پیار کرتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی سجدے میں ہے قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی ایک ایک ادا پر قرآن کو اتارا، کیونکہ آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم نے مکہ کے گلیوں کو اونچا کر دیا، آپ کی وجہ سے ہم نے مدینے کے شہر کو اونچا کر دیا، آپ کی وجہ سے ہم نے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی غوث ان کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو آپ کا صحابی بنا وہ کائنات کے اندر بلند ہو گیا۔ میرے دوستو، اسی کو اللہ رب العزت نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا کہ ہم نے آپ کی شان کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، لیکن جو بھی نبی آیا، کوئی نبی قوم کے لیے آیا، کوئی نبی علاقے کے لیے آیا، کوئی نبی شہر کے لیے آیا، کوئی نبی بستی کے لیے آیا، کوئی نبی ایک ملک کے لیے آیا، لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، ہمارا نبی زمینوں کا نبی، ہمارا نبی شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، ہمارا نبی عرش معلیٰ کا نبی، ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کی شان کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو، ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کتنا اونچا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے حضور علیہ السلام کی زلفوں کی باری آئی، قرآن نے واللیل کہا، حضور علیہ السلام کے چہرے کی باری آئی، قرآن نے والضحیٰ کہا، حضور علیہ السلام کے سینے کی باری آئی، قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، حضور علیہ السلام کے شہر کی باری آئی، قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، نبی علیہ السلام کے زمانے کی باری آئی، قرآن نے والعصر کہا، حضور علیہ السلام کے کردار کی باری آئی، قرآن نے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہا، نبی علیہ السلام کے اخلاق کی باری آئی، قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی باری آئی، قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا، اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم الفائزون کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ میرے دوستو، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا کہ ہم نے آپ کی شان کو اونچا کر دیا، آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کے ذکر کو کس طرح اونچا کیا؟ کیا لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے کیا؟ کیا پہاڑ پہ کیا؟ کیا آسمان پہ کیا؟ میرے دوستو، حضور علیہ السلام کے ذکر کو کس طرح بلند کیا؟ آؤ میں آپ کو داستان سناتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو کس طرح بلند کیا۔ ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے آئے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام طوفان سے نکلے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود سے نکلے، نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا، نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سیاحت کی، نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا گیا، نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھا گیا، نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیری شان کو اتنا اونچا کر دیا کہ کائنات کے اندر جس جگہ میری خدائی کا ذکر ہوگا وہاں پر تیری مصطفائی کا ذکر ہوگا، جس جگہ میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، مشرق و مغرب میں میرا نام ہوگا، مشرق و مغرب میں تیرا نام ہوگا، شمال و جنوب میں میرا نام ہوگا، شمال و جنوب میں تیرا نام ہوگا، اذان میں میرا نام ہوگا، اذان میں تیرا نام ہوگا،
تکبیر میں میرا نام ہوگا، تکبیر میں تیرا نام ہوگا، نماز میں میرا نام ہوگا، نماز میں تیرا نام ہوگا، درود میں میرا نام ہوگا، درود میں تیرا نام ہوگا، کائنات کی ایک ایک جگہ پر جہاں پر میرا نام ہوگا وہاں پر تیرا نام ہوگا، تورات میں میرا نام ہوگا، تورات میں تیرا نام ہوگا، انجیل میں میرا نام ہوگا، انجیل میں تیرا نام ہوگا، زبور میں میرا نام ہوگا، زبور میں تیرا نام ہوگا، قرآن میں میرا نام ہوگا، قرآن میں تیرا نام ہوگا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک، جہاں جہاں پر میرا نام ہوگا وہاں وہاں پر تیرا نام ہوگا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين۔